السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جس صورت کی تلاوت کریں گے وہ ہے ہمارے پاس سورہ العادیات۔ تو اس صورت کا ہم لوگ اردو ترجمہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ والعادیات قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا جو ہانپ اٹھتے ہیں، فالموریات پھر آگ نکالتے ہیں، قدحا پتھروں پر نال مار کر، فالمغیرات پھر چھاپا مارتے ہیں، صبحا صبح کو، فأثرن بہ نقعا فأثرن پھر اڑاتے ہیں، بہ اس سے نقعا گرد، فوسطن پھر اندر جا گھستے ہیں، بہ اس حالت میں، جمعا دشمن کے مجمع میں، پھر اندر جا گھستے ہیں دشمن کے مجمع میں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ابھی تک ہم نے یہ جو 3-4 آیات پڑھی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں گھوڑوں کی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ گھوڑوں کی اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں صبح چارہ وغیرہ کھا کر اور اپنے مالک کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے تھے جنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ گھوڑے وغیرہ یوز ہوتے تھے جنگوں کے لیے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی اگزامپل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ والعادیات قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبح جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فالموریات پھر آگ نکالتے ہیں پتھروں پر نال مار کر۔ ٹھیک ہے، وہ جب گھوڑے بھاگتے تو ان کے جو ان سے پاؤں ہوتے تھے وہ جب زمین سے ٹکراتے تھے تو کیا ہوتا تھا، پتھروں کے ساتھ جب ٹکراتے تھے تو کیا ہوتی تھی، آگ نکلتی تھی وہاں سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر ریگستان، ریت، یہ وہ، اور جو ان کے سونگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے نیچے بھی لوہے کا لگا ہوتے تھے۔ تو جب وہ پتھروں کے ساتھ ٹکراتے تو کیا ہوتا تھا، آگ نکلتی تھی۔ ٹھیک ہے، فالموریات قدحا پھر آگ نکالتے ہیں پتھروں پر نال مار کر، فالمغیرات صبحا پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کو۔ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہیں، کہ اسپیڈی وہ بھاگتے ہیں، پھر کیسے کیسے وہ پتھروں سے بھاگتے بھاگتے آگ نکالتے جاتے ہیں اور چھاپے مارتے ہیں صبح کو، جو دشمن کی ٹیریٹری ہوتی ہے وہاں پہ وہ جاتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا پھر اڑاتے ہیں اس سے گرد۔ پھر جیسے وہ بھاگتے تھے تو کیا ہوتی تھی، گرد جو ہوتی ہے وہ اڑتی ہے نا جب گھوڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو فوسطن بِهِ جمعا فوسطن پھر اندر جا گھستے ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، فوسطن پھر اندر جا گھستے ہیں، بِهِ اس حالت میں، جمعاً دشمن کے مجمع میں پھر اندر جا گھستے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی وفاداری کا ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی وفاداری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے جو ہے گھوڑے، کیونکہ پہلے گھوڑے یوز ہوتے تھے جنگوں وغیرہ کے لیے، تو کیسے وہ اپنی جان داؤ پہ لگا کے اپنے مالک کے لیے، کہ وہ ان کے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے دشمن کے مجمع میں چلے جاتے تھے، ان میں سے کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بتایا گیا ہے پہلے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو عرب جو سے ہوتے تھے ان کا شوق تھا نا یہ گھوڑے وغیرہ، تو ان کو وہ پالتے تھے، تو اس لحاظ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے، کہ ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا، لربہ اپنے رب کا، لکنود بڑا ناشکرہ ہے۔ ان الانسان بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ کیسے انسان بڑا ناشکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنی زیادہ نعمتیں نازل فرماتے ہیں، کتنی زیادہ، جو سورہ رحمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی انگنت نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہم کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کتنی ہی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو سا ہے وہ بے شک انسان
بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَىٰ ذَلِکَ اس بات پر لشہید، لشہید کہتے ہیں شہادت دینا، گواہ ہے۔ بے شک وہ اس بات کو خود بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، بے شک وہ اس بات پر خود گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ کہتے ہیں محبت، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ محبت میں الخیر خیر مال جو سا ہے اس کی محبت میں وہ کیا ہے لشدید، شدید ترین ہے، ٹھیک ہے، بہت شدید ہے، شدید ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور جو انسان ہے وہ مال کی محبت میں شدید ہے کہ ہر جو سی ہے قوم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک آزمائش کہ جس کے ذریعے سے وہ آزمائی جاتی رہی۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے اوپر جو سا ہے وہ سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ وہ مال ہے، وہ پیسہ ہے کہ ہمیں جتنا، ویسے تو مال جتنے بھی پہلے بھی جو سی تھی قومیں ان میں بھی مال عزیز رہا، لیکن جو اس دور کی سب سے زیادہ جو ہے آزمائش ہے جس کے لیے لوگ ایک دوسرے کو کے رشتوں کو ناتوں کو سب کچھ بھلا دیے بغیر قتل و غارت کر دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پیچھے مال کی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ کیوں انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکر ہے؟ کیونکہ وہ مال کی محبت اس کے اندر شدید ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف کو ہی دیکھ لیں کہ ہم جاب وغیرہ پر ہوتے ہیں، ایک طرف نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں پرائیورٹی کس چیز کو دینی چاہیے؟ ہمیں پرائیورٹی اور اپنے کام کاجوں میں اللہ تعالیٰ کو نماز وغیرہ ادا کرنی چاہیے، ہمیں اسپیشلی نماز کا وقت پہ ادا کرنی چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے۔ تو لیکن ہم کس چیز کو اولویت دے رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہم کس چیز کو ویلیو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے؟ بے شک وہ مال کی محبت میں شدید ہے، ٹھیک ہے۔ افلا تو کیا نہیں، یعلم ہوں کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب بوسرا جب نکالے جائیں گے ماں جو فی القبور جو قبروں میں ہیں مدفون، ٹھیک ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ افلا یعلم تو کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب بوسرا جب وہ نکالے جائیں گے، اذا جب بوسرا جب وہ نکالے جائیں گے ما فی القبور جو قبروں میں مدفون ہو جاتے ہیں، جب ان کو نکالا جائے گا، کیا وہ نہیں جانتا اس بات کو کہ اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیے جائیں گے ما جو فی الصدور جو کچھ بھی ان کے سینوں میں ہے، جو بھی بھید راز جو اس کے سینوں میں ہے اور وہ سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیے جائیں گے ما جو فی میں صدوری جو سینوں میں ہے، اِنَّ رَبَّهُمْ بے شک ان کا رب بہم ان سے یومئذ اس دن لخبیر خوب واقف ہوگا۔ لخبیر خبیر کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، خوب واقف ہوگا، بے شک ان کا رب ربہم ان کا بے شک ان کا رب بہم ان سے یومئذ اس دن لخبیر خوب واقف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنے اچھے طریقے سے انسان کو بتایا ہے کہ جو ایک گھوڑا ہے جس کو تم یوز کرتے ہو، جو تمہارا اتنا فرما بردار ہے، جو تمہیں فالو کر رہا ہے، جو تمہاری انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ تم اس کے مالک ہو، تو کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو تمہارے اوپر جو تمہارا مالک ہے تم نے اس کی کتنا ہی زیادہ اس کو کتابیں ہونا ہے، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو ہر چیز ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت سجدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جو ہے چرند پرند جو سے ہیں وہ اور درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر چیز کائنات کی سوائے انسان کے، کیونکہ انسان کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی زیادہ رحمتیں کتنی زیادہ برکتیں نازل فرمائی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سی صورت تھی، یہ جو ہم نے آج تلاوت کی ہے سورہ العادیات، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ قرآن مجید کی 100ویں صورت ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھوڑوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو جنگ کے گھوڑے ہیں وہ جو ہے اتنے زیادہ وفادار ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، اور مال و دولت کی جو محبت ہے اس میں گم رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں کہ وہ جو دنیا کے مال کی جو محبت ہے اس میں ہی گم رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو اسے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ کیا وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ کیا ہوگا اس دن کہ قبروں سے نکال لیے جائیں گے، اور پھر لوگ کہیں گے کہ ہائے یہ کس نے ہمیں قبروں سے نکال لیا، ہائے ہم تو آرام کر رہے تھے ہمیں کیوں نکال لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس دن کیا ہوگا جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جائیں گے، جن کے برے اعمال ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ان تک پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ویڈیوز دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دنیا میں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔